یہاں پر بھی دیکھیں امتحان ہے. جو مدینے سے چل کر کے آئے وہ 450 کلومیٹر اور مکہ 35 کلومیٹر باقی ہے, اور ان کو کہہ دیا جائے کہ اب عمرہ نہیں ہے تمہارا, جاؤ یہاں سے, کیا گزرچی ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا ہم نے صلح کر لیا, اس سال عمرہ نہیں کریں گے, احرام اتار دو, اپنے بال منڈا لو, حلق کر لو اور واپس جانا ہے. حضور نے ایک بار فرمایا, کوئی صحابی اٹھے نہیں, یہ بھی نافرمانی نہیں ہے. دوسری بار حضور نے فرمایا اٹھو اپنے احرام کھول لو, کوئی نہیں اٹھا, سر جھکائے بیٹھے رہے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ نافرمانی نہیں, صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ابھی اللہ کوئی آیت اتارے گا, ابھی اللہ کوئی حکم اتارے گا اپنے نبی پر, اور نبی کریم فرمائیں گے اٹھو جنگ کرنا ہے, اور ہم جنگ کریں گے, ان کفار کو بتا دیں گے. اس انتظار میں تھے کہ وہی اترے گی وہی اترے گی. اب 3 بار حضور نے فرمایا, واپس اپنے خیمے میں آ گئے. اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ, ہم مومنوں کی ماں, حضور کے ساتھ تھی. حضور بڑے غمگین تھے. ام سلمہ سے کہتے ہیں, اے ام سلمہ, آج تک میرے صحابہ نے میری بات پر اتنی تاخیر نہیں کی, لیکن میں نے آج دیکھا کہ ان میں سے کوئی اٹھتا نہیں ہے, اپنے بال بھی نہیں منڈاتے, احرام بھی نہیں کھولتے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق کہا گیا عورتوں میں اگر کوئی مشورہ کے لائق ہے تو صرف ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کیوں فرما رہے ہیں کہ اٹھو احرام کھولو اور اپنے حلق کر لو؟ اس لیے کہ وہ انتظار میں ہیں کہ وہی اترے گی اور آپ کا حکم بدل جائے گا. اگر آپ کا فائنل حکم ہے, فیصلہ آپ نے فرما لیا ہے کہ واپس جانا ہے, تو میرے آقا آپ خود خیمے سے باہر جائیں, سب کے سامنے آپ خود حلق فرما لیں, اپنا احرام آپ خود اتار دیں. حضرت ام سلمہ کے مشورے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنے بال حضور نے حلق کر لی اور احرام اتار دیا. صحابہ نے دیکھا حضور کو سامنے, اور اس کے بعد سب کے سب کھڑے ہو گئے اور کہا اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے. رسول اللہ نے حلق کر لیا, احرام اتار دیا, تو چلو. سارے صحابہ نے اپنے احرام اتار دیے, حلق کر لیے, اور نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا ہوگا انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینے آئے. صحابہ کرام پورے راستے میں بات چیت نہیں کرتے تھے, گم سم تھے کہ کیسے حالات ہیں. وہ صحابہ جو جنگ بدر میں ان کی گردنیں اڑا چکے تھے, خندق میں ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے کافروں کے, وہ صحابہ آج صلح کر کے جا رہے تھے. زندگی میں یہ صلح بھی آنا ضروری ہے. ہر معاملہ جنگ سے ہی نہیں حل ہوتا, مذاکرات بھی کوئی چیز ہے, ان معاملات سے بھی حل کیے جاتے ہیں. جب مدینے واپس آئے, اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو مسلمان مکہ سے بھاگ کر کے آئے وہ حضرت ابو بصیر تھے, ایک صحابی تھے. وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا مکہ والے بڑی تکلیف دیتے ہیں. تو جیسے ہی وہ آئے, مکہ کے 2 لوگ کافر بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آئے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے, جو مسلمان آئے گا اس کو واپس کرنا ہوگا. مکہ والوں کا پیغام لے کر کے وہ آئے, حضور سے کہا کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے, ایک شخص ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے آئے, اس کو واپس کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا جاؤ, ہم عہد شکنی والے لوگ نہیں ہیں, ہم وعدے کی وفا کرتے ہیں, تم واپس چلے جاؤ. حضرت ابو بصیر روتے گڑ گڑاتے واپس گئے مکہ میں. بیچ راستے میں ہوا یہ کہ وہ 2 آئے تھے, ایک مقام پر حضرت ابو بصیر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. حضرت ابو بصیر نے ان سے کہا کہ تمہاری تلواریں بڑی اچھی ہوتی ہیں, تعریف ہے. وہ خوش ہو کر کے اپنی تلوار دیے, تو حضرت ابو بصیر نے تلوار اٹھائی اور گردن مار دی. جو پکڑ کر کے مکہ واپس لے جا رہے تھے ان کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد پھر بھاگتے ہوئے مدینے آئے, کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا, کافر آئے تھے ان کے ساتھ آپ نے مجھے واپس بھیج دیا, اب میں ان کا کام تمام کر چکا ہوں اور واپس میں مدینے آیا ہوں, مجھے مدینے رکھ لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, کہا اس شخص نے تو جنگ کو بھڑکا دیا, کاش تمہارے ساتھ کوئی اور ہوتا جو اس معاملے کو ہونے سے روک دیتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملات کہیں بڑھ نہ جائیں, ان کے متعلق میں حکم کروں گا. تو وہ ڈر گئے کہ اب پھر واپس مجھے مکہ بھیجیں گے حضور. تو دوسرے دن صبح پہلے ہی مدینے سے بھاگ کر سمندر کے کنارے جا کر پناہ لے لی, ایک چھوٹی جگہ پر, نہ ادھر نہ ادھر. اب ہوا یہ کہ مکہ کے حضرت ابو جندل
جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے، وہ بھی مکہ سے بھاگ کر کے اسی سمندر کے کنارے آ گئے۔ اب جب 2 لوگ جمع ہوئے ہیں تو جتنے مکہ میں مسلمان قیدی تھے ایک کے بعد دیگرے بھاگتے بھاگتے مکہ سے اسی جگہ جمع ہونے لگے، وہ تقریباً 70 کی تعداد میں ہو گئے ہیں۔ اب وہ سمندر کے کنارے جہاں جا کر کے جمع ہوئے، وہ راستہ ایسا تھا کہ مکہ والے جب بھی ملک شام یا یمن تجارت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہیں سے جانا پڑتا۔ اب وہ جاتے کیسے؟ یہ 70 وہ لوگ وہاں پر ڈیرا جمع کر کے بیٹھے ہیں جن کو مکہ والوں نے خوب مارا تھا، قیدی بنایا تھا۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ یہ مکہ والے مجبوراً آئے، ابو سفیان کو سردار بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ ہماری وہ جو ایگریمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا جائے، کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہے، اب اس کو چینج کر دو کہ جو ہمارے یہاں سے بھاگ کر کے آئے آپ اس کو اپنے ہی پاس رکھو، کہیں اور جانے نہ دو، کیونکہ وہ ہمارا راستہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ ایگریمنٹ ختم کرنے کی بات آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان یہ بات کرنے کے لیے آیا۔ مدینے میں کوئی ابو سفیان سے بات کرنے والا نہیں۔ یہاں بھی کمال عشق دیکھیں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہے، باپ کافر ہے، بیٹی حضور کی زوجہ ہے۔ جب ابو سفیان نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو اپنی بیٹی کے گھر آئے، میری بیٹی حضور کی زوجہ ہے۔ ام حبیبہ کے مکان پہ آئے، جیسے ہی آئے بستر لگا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کھینچ لیا، چادر کھینچ لیا، کہا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ ابو سفیان نے کہا بیٹی اپنے باپ کے لیے تو یہ چادر نہیں رکھتی۔ ام حبیبہ نے کہا یہ نہایت ہی دنیا کی پاکیزہ چادر ہے، اس پر اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، میں کسی کافر کو اسے بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ اپنے باپ کے لیے انہوں نے چادر نہیں رکھی، کھینچ لیا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا یہاں کہیں دال گلنے والی نہیں ہے، جب میری بیٹی کے گھر بات نہیں ہو سکتی تو دوسروں کے ہاں کیا ہو سکتی ہے۔ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد یہ ایگریمنٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر دوسرے سال مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، عمرہ کی غرض سے نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حالات مکہ کے ایسے بدل گئے تھے کہ سب میں آپس میں اختلاف، لڑائیاں، قبیلے آپس میں دور ہو چکے تھے، اب کسی کے پاس لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس شان سے داخل ہو رہے تھے کہ قرآن کی آیت جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ حضور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ میں داخل ہوئے۔ 20 رمضان کا دن تھا، حضور آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، سیدھے خانہ کعبہ کے اندر موجود سارے بتوں کا صفایا کیا، اور بلال حبشی کو کعبے پر چڑھا کر پہلی اذان وہاں سے دی گئی ہے۔ یہ مکہ فتح ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے ڈرے بھاگ رہے تھے کافر، جتنے دنوں تک جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے، آج حضور کے بارے میں قیدی، حضور کے پاس قیدی بن کر آئے تھے۔ اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کے چھتڑے اڑانے کا دن ہے، آج تو گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے، ماریں گے اتنے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ صحابہ جوش میں یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد صحابہ کا یہ نعرہ بدل دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے۔ حضور نے بدل کر کہا نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جتنے قیدی ہو کر کے آئے ہو جاؤ، سب کے سب تم آزاد ہو، سب کے سب تم آزاد ہو، سب کو آزاد کیا۔ فتح مکہ کا مکمل خلاصہ، یہاں کیا کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ اگلی سیرت کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ یہ 6 ہجری کا ایک واقعہ میں نے پیش کیا ہے، سال بھر اور بھی مختلف واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اس سلسلہ سیرت میں زندگی باقی رہی تو پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے مولا رب العزت تیرے حبیب کے جلووں میں زندگی عطا فرما، اور تیرے رسول کے قدموں میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا